الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون إلى آخر الآية. سورہ فتح آیت نمبر 27 ہے. 6 ذی-قعدہ 6 ہجری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد از فجر صحابہ کرام کو جمع فرمایا جیسا کہ آپ کا معمول تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پوچھا کہ کسی صحابی نے کوئی خواب دیکھا ہے. تو عام طور پر معمول یہ تھا کہ بعد از فجر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے ان کے خواب سنا کرتے تھے اور پھر ان کو ان کی تعبیر دیا کرتے تھے. تو اس صبح بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی عمل فرمایا، مگر اس رات کسی صحابی نے کوئی خواب نہیں دیکھا تھا. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آج رات میں ایک خواب دیکھا. تو صحابہ کرام کو بہت اشتیاق ہوا کہ کیا خواب دیکھا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہی کہ احرام کی چادریں لگائے ہم حرم میں داخل ہوئے ہیں، اور پھر ہم میں سے کچھ لوگ حلق کرا رہے ہیں، کچھ لوگ قصر کرا رہے ہیں. تو پیغمبر کا خواب بھی وہی ہوتا ہے. تو صحابہ کرام نے درخواست کی کہ اللہ کے رسول، ہم اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی طرف سے حکم ہے. تو آپ نے فرمایا میں نہیں جانتا کہ اس سال حکم ہے یا آئندہ کسی سال کا حکم ہے، اس کا مجھے علم نہیں ہے. تو صحابہ کرام کے پرزور اصرار پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف باہر نکلے اور پھر عمرے کا سارا معاملہ ہوا. یہاں جب حدیبیہ کا مسئلہ ہوا، جس سے کہ پچھلی آیت میں آیا کہ اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ، کہ جب عروہ بن مسعود نے وہ شرط لگائی کہ مسلمان اگر ہمارے پاس آ جائیں گے تو ہم واپس نہیں کریں گے، لیکن کوئی کافر مسلمان ہو کر مدینے آ گیا تو پھر ہم اس بات کے مجاز ہوں گے کہ ہم ان کو واپس لے سکتے ہیں. یہ شرط اور اس طرح دیگر شرائط، ان کو دیکھ کر یہ حمیت الجاہلیہ تھی، جاہلیت کی غیرت تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا بالکل برحق اللہ کا رسول ہوں. پھر آپ سے کہنے لگے کہ کیا آپ نے خواب نہیں دیکھا تھا؟ فرمایا کہ ہاں دیکھا تھا. کیا نبی کا خواب اللہ کا وعدہ نہیں ہوتا؟ فرمایا بالکل وعدہ ہوتا ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسی وقت کا وعدہ ہوگا. چنانچہ یہ آیت مبارکہ انہی سب واقعات کو بیان کرتی ہے کہ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، تحقیق کہ اللہ نے سچ کر دکھایا رسول کے خواب کو ٹھیک ٹھیک، کہ لتدخلن المسجد الحرام، کہ تم ضرور بے ضرور داخل ہوگے مسجد حرام کے اندر، آمینین امن کے ساتھ. نہ صرف یہ کہ داخل ہوگے بلکہ نکلو گے بھی. یعنی مسجد حرام میں حالت احرام میں داخل ہونا یہ بالکل ایسا ہے جیسے تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز میں داخل ہونا اور پھر سلام کے ساتھ نماز سے باہر نکلنا. تو حرم شریف میں داخلے کے لیے احرام ضروری ہے. یعنی کیا مطلب ہے؟ حرم شریف کی حدود 2 ہیں. ایک حدود میقات ہے اور ایک حدود حرم ہے. تو یہ 2 قسم کی حدود حرم کے گرد اللہ نے مقرر فرمائی ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور اللہ کے حکم سے مختلف مقامات پر پتھر رکھے. تو ان مقامات کو میقات کہتے ہیں، اور اس کے پیرلر جتنے مقامات ہیں وہ بھی اصل میں میقات کا حکم ہی رکھتے ہیں، مگر وہ اصلاً میقات نہیں ہیں بلکہ میقات کے پیرلر علاقے ہیں، برابر کے علاقے ہیں. چنانچہ ہم جب پاکستان سے حرم شریف کی طرف جاتے ہیں تو راستے میں یلملم کی میقات آتی ہے،
اس سے پہلے پہلے احرام کی نیت کرنا واجب ہے، بھلے سے ہاں شرط ہے کہ حرم میں جانے کا ارادہ ہو، یعنی ایک باؤنڈری حرم کی ہے اور اس کے باہر ایک باؤنڈری میقات کی ہے، تو اگر حرم میں جانا ہے تو میقات کو کراس کرنے سے پہلے احرام کا باندھا ہونا یہ ضروری اور فرض ہے۔ اگر نہیں باندھے گا تو دو چیزیں واجب ہوں گی، ایک دم واجب ہوگا یعنی پورا ایک جانور ذبح کرنا ہوگا، اور دوسرا استغفار کرنا واجب ہوگا، تو اور پھر تیسری چیز اس کا کفارہ بھی ہوگا۔ اگر دم دے گا تو کفارہ نہیں ہوگا، اور اگر کفارہ نہیں ہے تو پھر دم دینا پڑے گا۔ تو یہ اصلاً دو چیزیں ہیں، استغفار اور دم یا کفارہ۔ تو یہ چیزیں لازم ہیں جب حرم کی حدود میں جانا ہو، جیسا کہ حرم کی حدود ہیں جرانہ سے پہلے ہے حرم کی حدود، اور تنعیم یعنی مسجد عائشہ ہے وہ حرم کی حدود ہے، اسی طریقے سے عرفات سے پہلے حدود حرم آتی ہے۔ تو ایک حدود حرم ہے جو کہ مکہ شریف یعنی مسجد حرام کے کسی جگہ پر 3 میل ہے، جیسے کہ تنعیم آج کل 3 میل کا مطلب 7 کلومیٹر کا علاقہ، اور دوسری طرف شمیسی حدیبیہ یہ تقریباً 30 سے 35 کلومیٹر ہے، جیرانہ 24 کلومیٹر ہے، تو یہ ایک میقات ہے۔ اور دوسری میقات جیسا کہ یہ ایک حدود حرم ہے، اگر ان حدود کے اندر آنا ہے تو احرام لازم ہے، احرام لازمی ہے، چاہے آپ ملازمت کے لیے وہاں پہ جا رہے ہیں، چاہے آپ عبادت کے لیے وہاں پہ جا رہے ہیں، چاہے آپ کی رہائش حدود حرم کے اندر ہے، مکے کے اندر رہتے ہیں یا حدود حرم کے اندر رہتے ہیں، بھلے سے رہائش ہے، اگر میقات کے باہر سے آ رہے ہیں، پاکستان سے جا رہے ہیں، مدینے سے جا رہے ہیں، طائف سے جا رہے ہیں، اور حدود حرم کے اندر جانا ہے تو اب احرام لازم ہے۔ اور احرام سے باہر نکلنے کا طریقہ، اچھا کوئی شخص پاکستان سے جدہ چلا گیا تو جدہ حدود حرم میں داخل نہیں ہے لیکن حدود میقات میں ہے، اور جدہ کی حدود جو ہے وہ محاذی میقات ہے، محاذی میقات کا بھی میقات کے حکم میں ہے۔ ہمارا مشورہ ہوا تھا، ہم نے بہت اس پہ تحقیق کی، دارالعلوم کراچی، اور پھر کرتے کرتے ہم نے اہل مکہ کے کچھ عرب علماء ان حضرات سے بھی روابط کیے، کئی رابطے ہوئے، وہاں کی مجلس علمی سے رابطہ کیا، تو جو محاذی میقات یعنی میقات کے پیرلر علاقے ہیں ان کے اوپر بھی میقات کا حکم ہے۔ جدہ میقات نہیں ہے لیکن محاذی میقات ہے، لہذا جدہ کو کراس کرنے کے لیے احرام باندھنا ضروری ہے۔ البتہ اس میں کچھ اختلافات پائے جاتے ہیں، جس سے کہ بطور مثال بحری مسئلے میں اختلاف، یعنی علماء کا اختلاف نہیں، مسئلے مختلف ہیں، جیسے اگر کوئی شخص بحری جہاز میں گیا ہے تو بحری جہاز میں جو سمندر ہے وہ محاذی میقات نہیں ہے بلکہ ساحل جو ہے وہ محاذی میقات ہے، لہٰذا اگر کوئی بحری جہاز سے جا رہا ہے اس نے احرام نہیں باندھا تو خیر اس نوعیت کے مسائل ہیں، تو اس کے اوپر دم لازم نہیں ہے، جدہ میں آ کے احرام باندھ سکتا ہے وغیرہ وغیرہ، خیر وہ اس مسئلے سے تعلق نہیں ہے۔ تو کسی نے میقات کراس کیا اور حدود حرم میں آنا ہے، جیسے بطور مثال کوئی شخص پاکستان سے جدہ اترا، جدہ سے ٹرین لی اور پھر وہاں سے مدینہ چلا گیا، تو اب یہ میقات تو پار کیا ہے مگر حدود حرم میں داخل نہیں ہوا، اب اس پہ احرام لازم نہیں ہے۔ کوئی شخص پاکستان سے جدہ جا رہا ہے اور وہ میقات سے کراس کرتا ہے، اس کے اوپر احرام لازم نہیں کیونکہ وہ جدہ جا رہا ہے، جدہ میں 2 دن رکے، 3 دن رکے، اب اس نے حرم جانا ہے تو حدود حرم سے پہلے وہ احرام باندھے گا۔ تو یہ مختلف مسائل ہیں، تو حدود حرم میں داخل ہونے کے لیے میقات سے پہلے احرام ضروری ہے، چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ بیر علی سے احرام باندھا تھا اور حدود حرم میں داخل ہونے سے پہلے پہلے وہ احرام اتارنا پڑا کہ یہ شمیسی جو آج کا شمیسی ہے جسے اس زمانے میں حدیبیہ کہتے تھے، وہ حدود حرم کے کنارے تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ہوتا تو حدود حرم میں چلے جاتے، جب ہوتا واپس آ جاتے۔ تو اب احرام کھلنے کے لیے ضروری ہے حلق کیا جائے یا قصر کیا جائے، چنانچہ اس سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ احرام میں جائیں گے اور حلق اور قصر کریں گے، مطلب یہ ہے کہ پورا عمرہ ادا کریں گے اور پورا عمرہ ادا کرنے کے بعد حلق اور قصر ہوگا۔ تو لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ انشاءاللہ، تم ضرور بے ضرور مسجد حرام میں داخل ہوگے اگر اللہ نے چاہا۔ کیسے داخل ہوگے؟ آمینین، امن کی حالت میں داخل ہوگے،
اور اس کے ساتھ کیا ہوگی؟ محلقین، حلق کروا رہے ہوگے رؤوسکم اپنے سروں کو، ومقصرین اور قصر کروا رہے ہوگے، یعنی محلق حلق کرانا افضل ہے حالت احرام سے نکلنے۔ بعض حضرات نے یہ کہا کہ بال کٹوانے میں حلق افضل ہے اور جو ہے وہ قصر جو ہے وہ غیر افضل ہے، یہ غلط ہے۔ حدود حرم میں احرام سے نکلنے کے لیے حلق افضل ہے اور قصر جو ہے وہ غیر افضل ہے۔ عام حالات میں ٹنڈ کرا کے رہنا یہ افضل نہیں ہے، یاد رکھیے۔ عام حالات میں کوئی یہ کہ ٹنڈ کرا کے رہنا افضل ہے، گنجا ہو کے رہنا سنت ہے، نہ، گنجا رہنا سنت نہیں ہے۔ یہ جو محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون، اس کے اندر جو محلقین پہلے آئے یہ احرام سے نکلنے کے لیے پہلے آئے، عام حالات کے لیے حلق اور بال برابر رکھنا اور بال بڑے رکھنا سب کا درجہ ایک ہی ہے۔ یعنی جو سنت عادیہ ہیں وہ 3 سنتیں ہیں، حلق کرانا بھی ہے، بال برابر رکھنا بھی ہے، بال پٹے رکھنا یعنی کندھوں تک بال رکھنا، یہ تینوں چیزیں سنت ہیں، سنن عادیہ میں سے ہیں۔ لہٰذا اس میں سے یہ کہنا کہ یہ افضل وہ مفضول، ایسا نہیں ہوتا۔ البتہ احرام کی حالت سے نکلنے کے لیے حلق کرانا یہ افضل ہے۔ محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون، کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوگا۔ فعلم ما لم تعلموا، اللہ کو پتہ ہے جو تم نہیں جانتے، یعنی اب آگے کیا ہونا ہے اور یہ عمل کس طریقے سے وجود میں آئے گا اللہ جانتے ہیں، تم نہیں جانتے۔ فجعل من دون ذلک فتحا قریبا، اس کے علاوہ اللہ تمہیں ایک ان قریب ایک بڑی اور زبردست فتح عطا فرمائیں گے۔ بعض حضرات نے کہا اس فتح سے کیا مراد ہے؟ اس فتح سے فتح مکہ مراد ہے۔ بعض حضرات نے کہا نہیں، بلکہ اس فتح سے ایک اور فتح مراد ہے، وہ اس حدیبیہ کی فتح ہے۔ حدیبیہ کیا ایک خود فتح ہے، مسلمانوں نے سر جھکا کے یہاں پر معاہدہ کیا، تو کون سی فتح؟ فتح آپ خود دیکھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب حرم سے نکلے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے مدینے میں 200 اور مکے میں تقریباً 60-70 لوگ تھے، تو یہ 300 کا عدد بھی پورا نہیں ہو رہا تھا ٹوٹل ایمان والوں کا۔ پھر 6 برس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے 3,500 لوگ ہوئے، اور دیکھیے یعنی 2000 اور یعنی 200 300 اور 6 سال میں 3000، اور اس کے بعد جب حدیبیہ ہوا تو 7 ہجری 8 ہجری 2 سال کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد 1.25 لاکھ ہو گئی، یعنی کہاں سینکڑے کا عدد اور کہاں 2 سے 3 سے 4 ہزار کا عدد اور کہاں 1.25 لاکھ کا عدد، یعنی 1.25 لاکھ صرف حج میں آپ کے ساتھ تھے۔ وبا آ گئی تھی طاعون کی، جس کی وجہ سے ایک بڑی تعداد مدینے میں رہ گئی، بہت سے دوسرے لوگ حج میں نہ آ سکے، تو 1.25 لاکھ صحابہ صرف حج پہ موجود تھے، اس کے علاوہ اور بھی تھے، تو کم از کم 1.25 لاکھ صحابہ، یعنی 2.5 سال میں 1.25 لاکھ صحابہ، یہ فتح تھی، فتحا قریبا، یعنی اسلام کی فتح تھی کہ اتنا بڑا عدد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ مسلمان ہوا، تو یہ فتح ہے۔ دوسرے کہا کہ یہ صلح حدیبیہ دب کے فتح نہیں تھی، دراصل ایسا ہوا کہ جو صحابہ مسلمان ہوتے اب وہ مدینے آ نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے قریب میں ایک جگہ پر پناہ پکڑ لی اور پھر اہل کفر کو وہی مشکل ڈال دی جو ان کو مسلمانوں کی وجہ سے تھی، وہ تجارت نہیں کر پا رہے تھے، تو انہوں نے اپنی شکیں آ کے ہاتھ جوڑ کر واپس کروائیں کہ اب ہم ان شکوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے، یعنی وہ شرطیں جو انہوں نے اپنے آپ کو اوپر رکھنے کے لیے کہی تھیں وہ ہاتھ جوڑ کر وہ شرطیں بند کروائیں، تو یہ بھی فتح قریبہ ہے، اور بھی باتیں ہیں، بنیادی طور پہ یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق۔